عورتوں کی دو غلطیاں قبر میں خطرناک عذاب کو تیار کرتی ہیں۔ عورتیں یہ دو غلطیاں بہت معمولی سمجھتی ہیں، بہت چھوٹی سی بات سمجھتی ہیں، اس کو کوئی بہت زیادہ خاص بات نہیں سمجھتی ہیں، اس چیز کو بہت معمولی سمجھتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ دو بڑی غلطیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ آخر معاملہ کیا ہے، وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ دوستو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کو آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن جب انسان مرتا ہے نا تو قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، یعنی جب بندہ کا کوئی نیک ہوتا ہے نا تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک رہا، تیرا آنا مبارک ہو۔ جتنے انسان میرے پشت پر چلتے تھے یعنی زمین پر چلتے تھے، ان سب میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے یا میرے پاس آئی ہے، تو میری رحمت کو دیکھے گی، میری محبت کو دیکھے گی۔ اس کے بعد زمین اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اس کی جہاں تک نظر جاتی ہے اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، وہ سکون سے اس میں رہتا ہے یا رہتی ہے، جو بھی رہتا ہے، مطلب جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر سکون سے ہوتا ہے۔ لیکن وہیں جب انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گنہگار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تب اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے۔ جتنے انسان میری پشت پر چلتے تھے ان سب میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان تو ہی تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے یا آئی ہے، تو میری وحشت کو دیکھے گی، میرے قہر کو دیکھے گی۔ اس کے بعد قبر اس کو دباتی ہے، اس طرح سے دباتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے یعنی پیوست کر کے دکھایا کہ اس طرح سے دباتی ہے کہ ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یعنی اس طرح سے ہڈیاں مل جاتی ہیں، اتنا زیادہ قبر اس کو دباتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ حال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر سے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی غلطی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت تکبر کرتی ہے، تکبر کی وجہ سے ایڑی مار کر چلتی ہے، یعنی جو عورتیں بہت ساری عورتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن میں تکبر ہوتا ہے۔ اب وہ تکبر کسی گھمنڈ کسی بھی بات کا ہو، اب اگر اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، پیسے کا گھمنڈ ہے کہ اب تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، دوسروں کو تم کچھ سمجھ نہیں رہے، اب اس کی اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھ رہے، دوسروں کو بہت چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تو یہ تکبر ہے۔ یا اپنے حسن و جمال، اپنی خوبصورتی پر یا اپنے کسی بھی چیز پر فخر کرنا، تکبر کرنا، یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے سبب اور بہت بری پھنسو گے، اس لیے یہ چیزیں کبھی مت کرنا، تکبر کبھی مت کرنا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل ہی ناپسند ہے، کیونکہ شیطان بھی اسی وجہ سے مارا گیا، شیطان بھی اسی وجہ سے پھنسا تھا، تو اس نے تکبر کیا، یعنی میں ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کے اندر آ گیا، تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، تو اس کا انجام آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تکبر کبھی نہ کریں، گھمنڈ کبھی نہ کریں، آپ کو اللہ نے جو دیا اس پر عاجزی انکساری کریں، لوگوں کے ساتھ میانہ رویہ رکھیں، یعنی جو انسان جس لائق ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، پردہ نہ کرنا۔ اب بہت سارے لوگ عورتیں سوچتے ہوں گی کہ بھئی پردہ، اب میک اپ کرو، میک اپ کرنا منع نہیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، آپ کو سجنے سنورنے کی، خوبصورت دیکھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اجازت یہ دی ہے کہ آپ کا بناؤ سنگار آپ کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، بازاروں کے لیے نہیں۔ بازار کی آپ کو زینت نہیں بننا ہے، آپ کو اپنے گھر کی زینت بننا ہے۔ اسلام نے آپ کو ہر چیز کی اجازت دی ہے، اسلام نے آپ کو قید نہیں کیا ہے بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ جب آپ پردے میں رہیں گی تو آپ کی حفاظت ہوگی، آپ غیروں کی نظروں سے بچیں گی، بری نظروں سے، بری آفتوں سے محفوظ رہیں گی۔ دوستو امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔